اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگ؟ جی ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ عمران خان کہتے ہیں نا، گھبرانا نہیں ہے، بس گھبرانا نہیں ہے بس آپ نے بھی۔ اور انشاءاللہ آج ہمارا ایڈوانس شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا تمہید باندھ رہی ہوں۔ وہی چیزیں جو ہم نے اس میں نہیں کی تھی، کس میں الف جو پارٹ 1 تھا، اس میں کچھ چیزیں جو تھی مشکل تھی، تو جو چھوڑ دی گئی تھی پہلے ہم وہ کریں گے اور پھر آگے سے نئی چیزیں شروع کریں گے۔ تو پہلے ہم جو اسما پڑھے تھے ہم نے، اس کے اندر سے ہم سیکھیں گے کہ ہم نے کیا چھوڑا تھا، اس کے بارے میں پہلے پڑھیں گے۔ تو یہاں سے وہی بک 1 جو ہے اس کا 187 پیج ہے، یہ پارٹ 2 سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں سے۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ الف التانیث۔ الف التانیث یہ کیا بنتا ہے؟ الف التانیث ٹیچر یہ علامت ہے مؤنث کی، علامت مؤنث۔ یہ مرکب کون سا بن رہا ہے؟ الف و تانیث یہ اضافی بن رہا ہے۔ تانیث کا الف ہے نا، میننگ بھی آنا چاہیے نا، الف التانیثی۔ تو پہلے والے پہ جب الف لام اور تنوین نہیں ہوتی اور دوسرا مجرور ہوتا ہے تو پھر وہ مرکب اضافی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی الف کو کس سے نسبت ہے؟ تانیث سے نسبت ہے۔ تو یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا، کہاں پہ پڑھ کے ہم نے چھوڑا تھا، کچھ یاد ہے؟ کون سے چیپٹر کا نام کیا تھا اس کا؟ جنس میں باجی، ہاں مؤنث، جینڈر میں، ٹھیک ہے۔ جینڈر میں ہم نے پڑھا تھا، ہاں جینڈر میں ہم نے پڑھا تھا کہ 2 طرح کی مؤنث ہوتی ہے۔ مذکر کو تو پڑھا ہی نہیں تھا، مؤنث کو ہی پڑھا تھا۔ مذکر مؤنث کی 2 قسمیں پڑھی تھی، کون کون سی تھی؟ مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی۔ ہاں ویری گڈ، بس سمپل کر لیں، سمپل کر لیں، حقیقی اور غیر حقیقی۔ حقیقی وہ ہوتی ہے جس کا کوئی جوڑا ہوتا ہے، نر ہے نا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کا معنی آنا بہت ضروری ہے، اس کا معنی آنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ اس لیے بھی میں بتا رہی ہوں کہ جو آگے آپ کے ٹیسٹ آنے والے نا، پھر وہاں پہ آپ مسٹیک نہ کریں، صحیح ہے نا۔ تو حقیقی مؤنث اور غیر حقیقی مؤنث، یہ 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ لفظی بھی کہتے ہیں، لیکن آپ لفظی میں نہ جائیں، وہاں سے اسٹوڈنٹ پھر بہت کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کو آپ سلیش ڈال کے لفظی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو جتنا سمپل رکھیں گے نا، غیر حقیقی کر لیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب 2-3 اس ناموں میں پڑھتے ہیں تو اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا، اول لیول پہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آپ اب ایڈوانس میں تو آپ لفظی لکھ سکتے ہیں، بریکٹ میں لکھ لیں یا سلیش ڈال کے لکھ لیں، لیکن یہ 2 قسمیں ہیں۔ حقیقی مؤنث جاننے کے لیے ہمیں اس کا معنی جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو معنی نہیں آتا تو پھر آپ حقیقی مؤنث کا نہیں پتہ کر سکتے۔ مثلا اگر امون کا معنی ہی نہیں آتا تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میل ہے فیمیل ہے نا۔ بقرۃ ان کا معنی ہی نہیں آتا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اس میں معنی کا جاننا ضروری ہے، پہلے معنی آنا چاہیے، پھر وہ پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ، اور ہر زبان میں میل اور فیمیل تو سیم ہی ہوتے ہیں، فرق نہیں ہوتا نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا ہر زبان میں۔ کو ہر زبان میں جو ہے مؤنث ہی ہے، مذکر کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، غیر حقیقی مؤنث کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہوتا ہے جو جس کا جوڑا نہیں ہوتا، جس کو ہم اس کی علامت سے پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، غیر حقیقی مؤنث ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں نا، غیر حقیقی کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہے جس کو علامت سے پہچانتے ہیں، علامتی مؤنث کہلاتی ہے۔ اس میں آپ غیر حقیقی کی تعریف میں یہ یاد رکھیں کہ اس کا جوڑا نہیں ہوتا، اس کا جوڑا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا جوڑا ہونا نر ہونا ضروری ہے، اس کا جوڑا ضروری نہیں ہے، اور اس کا جوڑا ضروری نہیں ہوتا ہی نہیں ہے۔
تو یہ غیر حقیقی کہلاتی ہے. اور اس میں پہلی قسم جو ہے وہ علامتی مؤنث کی ہے اور دوسری جو ہے وہ کون سی ہے؟ سمائی سمائی مؤنث. مؤنث سمائی. سمائی مؤنث کہہ لیں، مؤنث سمائی کہہ لیں، ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے. علامتی مؤنث، سمائی مؤنث. اب علامتی مؤنث جو پڑھی تھی اس میں ہم نے اس کا صرف ایک پارٹ پڑھا تھا. اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں آگے سے علامتی مؤنث. ایک ہوتی ہے علامت، کیا ہوتی ہے علامتی مؤنث کی؟ تائے مربوطہ یا ہاں مدورہ یا پھر الف تانیث. الف تانیث. تو ہم نے وہ 95% جو تھا وہ دائے مدورہ، وہ آسان تھا، وہ ہم نے پڑھ لیا تھا. گول تا لگا اور مؤنث بنا لو یا پہچان لو گول تا سے، ہے نا، وہ پڑھ لی تھی. تو ابھی آج جو ہم اس کا سیکنڈ پارٹ ہے الف تانیث وہ پڑھنے جا رہے ہیں. اس کی اس طرح بنا لیں یہ الف تانیث تاکہ کنفیوز نہ ہو. اور پہلے کیا ہے جو اس کا ہے وہ ٹیچر اسکرین نہ شیئر نہیں ہو رہی ٹیچر جی. بہت جلدی بتا دیا میری جان آپ نے. اچھا ابھی یہاں پر علامتی مؤنث ابھی میں میں سوچی تھی شاید میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اسکرین اچھا شیئر نہیں ہو ٹھیک. رہی ٹیچر. اچھا ایک منٹ یہ شیئر نہیں ہوئی. تو اچھا میں بتاتی ہوں. وہ السلام علیکم سائمہ. وعلیکم السلام. اچھا یہاں پہ الف تانیث اور یہاں پہ میں نے کیا بتایا علامتی مؤنث میں تائے کیا کہتے ہیں تائے مربوطہ. الف تانیث اور تائے مربوطہ. تائے مربوطہ کا سب کو پتہ ہے گول تا ہوتی ہے. یہاں پر آپ لکھ لیں، میں بھی شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تھوڑا سا میرے پاس یہ اس کو یہ ہو گیا. اچھا ابھی میں جاتی ہوں شیئر کرنے پر انشاءاللہ. شیئر چلیے. تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں دوسرے پارٹ کا الف التانیث. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا ٹاپک ہمارا الف التانیث ہے. اس کی میں نے تمہید باندھی. ٹھیک ہے، حقیقی اور مؤنث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حقیقی غیر حقیقی، اور پھر اس کی آگے سے غیر حقیقی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. حقیقی کی تو کوئی قسم نہیں ہوتی. حقیقی تو حقیقی ہے، اس کی تعریف کو یاد کرنی ہے کہ اس کا نر جوڑا ہوتا ہے. غیر حقیقی میں ایک علامتی مؤنث ہو جاتی ہے اور ایک جو ہوتی ہے غیر حقیقی میں علامتی مؤنث ہوتی ہے اور سمائی مؤنث ہوتی ہے. پھر علامتی مؤنث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تائے مربوطہ ہوتی ہے گولتا اور ایک الف التانیث. تائے مربوطہ ہم نے پڑھ لیا تھا، آسان تھا. اب الف تانیث کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی بہت آسان ہے اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو انشاءاللہ. الف التانیث کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں. یہاں پر اس کی بھی دو قسمیں، الف مکسورہ ہو جاتا ہے اور الف ممدودہ ہو جاتا ہے. مکسورہ کسر سے ہے، ٹوٹا ہوا نہیں. دو مکسورہ ہوتے ہیں نا، ایک مکسورہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا مکسوراتن، القلم مکسوراتن، قلم ٹوٹا ہوا ہے، وہ والا نہیں. یہ الف مکسورہ ہے کسر سے. اور یہ آگے دوسری والی قسم کیا ہوگی؟ الف مکسورہ الف ممدودہ. بس جب یہ آپ ڈویژن کر لیتے ہیں نا تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی ڈیفینیشن ہم انشاءاللہ پڑھ لیں. تو یہ ہو گیا الف مکسورہ. الف مکسورہ وہ الف ہوتا ہے جو کہ چھوٹا سا موسیٰ پہ لکھا ہوتا ہے، عیسیٰ پہ لکھا ہوتا ہے نا، اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں. اور الف ممدودہ کیا ہوتا ہے؟ الف ممدودہ جو ہوتا ہے الف کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. یہ تجوید آپ نے پڑھ رکھی ہے. اچھا الف مکسورہ جو ہوتا ہے وہ یا سے پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ الف مکسورہ ہوتا ہے، یا پہ نہیں لکھا ہوتا، یا سے پہلے والے لیٹر پہ لکھا ہوتا ہے. یا پہ نہیں، کبھی کبھی یا پہ بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر یا سے پہلے ہی ہوتا ہے. اور یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کا الف ممدودہ ہے، مد ہے اس کے اوپر، اور یہ الف مکسورہ ہے چھوٹا سا. اچھا جی. اب یہ دونوں الف کیا ہوتے ہیں؟ یہ دونوں الف جو ہوتے ہیں، الف ممدودہ میں دو الف آ رہے ہیں اور مکسورہ میں ایک ہی آ رہا ہے، یہ دونوں زائدہ ہوتے ہیں. زائدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو زیادہ ہو مطلب جو روٹ ورڈ نہ ہو، نہیں ایکسٹرا، جو حروف مادہ کا حصہ نہ ہو، ٹھیک، یعنی روٹ ورڈ کا حصہ نہ ہو. اس کو لکھیں، یہ چیزیں بھول جاتی ہیں کیونکہ زیادہ
یہ ٹاپک پڑھائے نہیں جاتے نا تو نہ پڑھے جاتے, اسٹوڈنٹ یہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہے, کچھ تو بیچارے رستے میں گر جاتے. تو میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ دونوں الف الف مکسورہ اور الف ممدودہ یہ زائدہ ہوتے ہیں. اس میں دو ہوتے ہیں اور اس میں ایک ہی ہوتا ہے الف, تو یہ دونوں زائدہ ہوتے ہیں. زائدہ کا مطلب ہے کہ وہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتے, اس کے علاوہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, روٹ ورڈ میں تو الف آتا ہی نہیں, تو یہ ان کو پھر زائدہ کہتے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں ہم آگے کہ پڑھیں گی آپ ارم, اگر آپ کو نظر آ رہا ہے شیر ہو گیا تو. شیر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جی ہو گیا بھائی. ہاں چلیں پڑھیں گی ارم. کیا ہو گیا, آواز ارم میوٹ ہے, میوٹ ہوئی نہیں باجی, میوٹ ہوئی نہیں وہ. ارم اپنا مائک اوپن کریں. وہ سن ہی نہیں, یا تو ان کا نیٹ چلا گیا. چلیں آپ تھوڑا سا پڑھ لیں, مجھے لگتا ہے کہ ڈسکنیکٹ ہوگی. جی, اس سابل میں ہم مؤنث کی علامات میں سے تائے مربوطہ گول تا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اس حصے میں مؤنث کی دوسری علامات الف التانیث کے بارے میں پڑھا جائے گا. علامات نہیں, علامت ہے, علامت ہے دوسری. علامات اس کے آگے سے دو پھر پارٹ ہوں گے نا. چلیے الف 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 التانیث. الف التانیث, الف التانیث سے مراد تانیث والا الف ہے. اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک الف التانیث المقصورۃ, یعنی الف المقصورہ للتانیث, مثلا حبلہ, کبرا, رجعہ, مرضى, کسلا, دعوى, سکارا, ذکرا. اچھا الف, ایک سیکنڈ, ایک الف التانیث المکسورۃ. اب یہ کیا بن گیا, الف التانیث المکسورۃ, تو یہ تو آپ کا بنتا ہے کیا, مرکب اضافی بن رہا ہے. اور یہ والا جو ہے اس کے اوپر پیش آ رہی ہے, یعنی یہ اس پیچھے والی کی صفت نہیں بن رہا ہے نا. یہ الف کی صفت بن رہا ہے نا ٹیچر, الف کی صفت بن رہا ہے, بالکل الف کی صفت بن رہا ہے. کبھی کبھی صفت جو مضاف ہوتی ہے کی نا, صفت بن رہا ہے تو مضاف والے اعراب آئے. مضاف کی صفت پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صفت آگے جا کے لکھی جاتی ہے. تو الف المکسورہ اس کو یعنی کہہ لینا, الف بیچ میں سے تانیث اگر ہٹا دیں تو اس طرح سے اس کی صفت بن رہی ہے الف المکسورہ للتانیث. اب اس کا ترجمہ ہم نے کر کے بتایا کہ الف المکسورہ تی, یہ ایک بن کے مرکب اضافی, للتانیث یہ آپ کا جار مجرور بن گیا. تو کیا ترجمہ, کمپلیٹ جملہ ہو گیا نا. یہ مبتدا بن گیا, مرکب اضافی بن کے, اور یہ خبر بن گئی. تو یہ پورا کمپلیٹ جملہ بن گیا. تو یہ کیا بن گیا, الف المکسورہ تانیث کے لیے, تانیث کے, مبتدا اور للتانیث کا فرق. ہاں تو کیا ہو گیا, مکسورہ کا الف کس کے لیے, مؤنث کے لیے. الف المکسورہ تی, مکسورہ کا الف جو ہے وہ للتانیث کے لیے. برحال یہ تو میں نے, اچھا اب انہوں نے بتایا تھا کہ, میں نے بتایا تھا بلکہ آپ کو, کہ کبھی یہ جو ہوتا ہے یا سے پہلے لکھا جاتا ہے, یا سے پہلے, یہ یہاں پہ بھی دیکھیں آپ, یا سے پہلے لام پہ آ رہا ہے, یہاں پر بھی ایسے, یہاں پر بھی ایسے ہی ہے, اور یہاں پر بھی یا سے پہلے, یہاں پر بھی یا سے پہلے ہے, یہاں پر بھی یا سے پہلے لکھا گیا. تو یہ یا سے پہلے ہی لکھا جاتا ہے. اور مکسورہ اس کو آپ نے یا سے پہلے الف ہو, یا سے پہلے الف ہو تو وہ الف جو ہوتا ہے مکسورہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا سے پہلے الف ہو, چھوٹا سا الف لکھا ہو, اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹا الف ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے, یہ انہوں نے پڑھا ابھی, کہ اس کی یہ مثالیں انہوں نے دی ہیں. حبلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی کو پتا ہے حبلہ کیا ہوتا ہے؟ کبرا تو پتا ہے, رجعہ بھی پتا ہے, رسی نہیں, حبلہ ہوتی ہے پریگننٹ یہ عورت. بت تھا نا وہ لات منات اور حبل. نو حبلہ پریگننٹ عورت کو کہتے ہیں.
प्रेग्नेंट औरत कहते हैं। कुबरा जो होता है ये होता है कबीर से, कुबरा मोनस हो गई, ठीक है। रुज आ ये आपका मस्दर है, राजीम ऐन से मस्दर है ये। कुबरा सिफ्त है। हुबला जो है ये आपका, ये भी सिफ्त ही है क्योंकि प्रेग्नेंट औरत है। उसके बाद यहाँ पे मर्दा मरीज की जमा है, कसला कसलानू की जमा है, की मुअन्नस है, सॉरी ये जमा है, और कसला क्या है, कसलान की, कसलानू की मुअन्नस क्या है। मुअन्नस है। अच्छा, उसके बाद दावा क्या है, दावा ये भी आपका मस्दर है, ठीक है, मस्दर। दाल ऐन होती है, ये रुज आ की तरह ये भी मस्दर है। सुकारा क्या है, जमा है, ये अंतुम सुकारा आता है ना कुरान मजीद में, पढ़ा है ना आपने, जब अगर तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। तो सुकारा जो है ये जमा है सकरान की। अच्छा, जिक्रा ये भी मस्दर है, दाल काफ राश है, सुकारा जमा है। तो इसमें मस्दर भी आ गए आपकी, सिफात भी आ गई और ये भी आ गई। तो इसमें ये तो अभी तो मिसालें दे दी ना, आगे बता रहे हैं कि अब इसकी डिवीजन कैसे होगी। पढ़िए आप इरम। जी टीचर। नंबर 2 अलिफ तानीस अल ममदूदा, अलिफ अल ममदूदा लितानीस, मसलन हमराउ सफराउ कद, हमराउ सफराउ कदराउ अर्जाउ बकमाउ सहराउ। अच्छा, अब ये आ गया आपका अलिफ ममदूदा। जब अलिफ के बाद हमजा आए तो वो क्या कहलाता है, अलिफ ममदूदा। ममदूदा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मद आती है और इसको कम से कम तीन हरकत इसको लंबा करते हैं। 2 हरकत नहीं कर सकते, कम से कम 3 हरकत करते हैं। 2 हरकत तो आम हम जो होती है ना मद, उसको करते हैं, मद जो बेसिक वाली होती है। अच्छा, मद तबई जिसे कहते हैं, ये आपकी 3 हरकत लंबी होती है, इसलिए इसको अलिफ ममदूदा कहा जाता है। और इसके अंदर 2 तरह की चीजें आती हैं, एक तो कलर्स आते हैं और एक ऐब आते हैं, उयूब और अलवान। अलवानु अयूब, अलवानु उयूब, अयूब नहीं है, उयूब है, उयूब ऐब की जमा है ना, उयूब। जी। तो इसमें ये 2 चीजें आती हैं अलिफ ममदूदा के साथ। और ये जो है कलर्स के नाम और ये जो है उयूब के नाम, सही। सहराउ, अब सहराउ जो है ये भी आपका क्या है, सहरा के डेजर्ट को कहते हैं ना, सहराउ। तो इस तरह से ये है। अच्छा, आगे पढ़िए। इस पे देखें सब पर एक पेश आ रही है, ठीक है ना, एक पेश आएगी, सहरा उन नहीं हो सकता, वही आएगा आगे। याद रहे कि अलिफ मकसूरा वो अलिफ है जो कलमे के आखिर में आता है और इससे पहले लाजमन फतह यानी जबर होता है। इसे मकसूरा इसलिए कहा जाता है कि इसको पढ़ने में लंबा नहीं किया जाता। नीज मोनस की अलामत के तौर पर ये हमेशा जायदा होता है। और इस्म बोहमा एक बोटी, सिफ्त कुबरा सबसे बड़ी, जमा मर्दा मरीज, और मस्दर रुजा लौटना के आखिर में आता है। अच्छा जी, अलिफ सही है, पढ़े। अलिफ मकसूरा के साथ मोनस बनने वाले अस्मा के चंद औजान दर्ज झेल हैं, फ़ुअला, फ़अला, फ़िअला, फ़ुआला। ये तो 2 जो है ना, ये 3 जो है इनके तो जबर जेर पेश के साथ आ रहे हैं ना, फा पे पेश आ रही है, फा पे जबर आ रही है, फा पे जेर और फा पे जेर। ये वाला जो है इसमें अलिफ भी ऐड हो गया, फुअला, फुअला के वजन पे, हाँ फुआला के वजन पे आ गया ना। तो ये जो है ये आपके किसके वजन है, अलिफ मकसूरा के वजन है, अलिफ मकसूरा के साथ मुन्नस बनने वाले। अलिफ मकसूरा आ जाए तो वो जो होता है ना, वो लफ्ज जो होता है वो मुन्नस बनता है, ठीक है ना, क्योंकि हम मुन्नस की अलामत पढ़ रहे हैं ना, तानीस पढ़ रहे हैं ना, ताए तानीस पढ़ रहे हैं आप। तो ताए तानीस जो है उसकी 2 किस्में हैं, एक आपकी अलिफ मकसूरा है और एक आपकी अलिफ ममदूदा है। ये दोनों मुन्नस की अलामत है।
یعنی سارے جتنے بھی ورڈ آپ نے یہاں پڑھے ہیں الف ممدودہ کے ساتھ اور یہاں جتنے بھی پڑھے ہیں یہ سب مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے پڑھتے ہیں. یہ اس کے 4 وزن ہیں اور اس میں سے فعلا یعنی کبرا سارے یوز ہوتے ہیں. مردہ بھی دیکھیں مریض کی جمع، بٹ یہاں پہ جمع کے طور پہ آ رہا ہے مریض اور مردہ. مردہ کیا ہے؟ یہ مریض کی جمع ہے. اور اس کے بعد یہ کس وزن پہ ہے؟ فعلا کے وزن پہ ہے. اور رجع کس وزن پہ ہے؟ فولا کے وزن پہ ہے. بہما اور کبرا بھی اسی وزن پہ ہے. زیادہ تر یہی وزن یوز ہوتا ہے فولا کا، بٹ فعلا فعلا یہ بھی یوز ہوتے ہیں. تو موسٹلی ہم اسی کو پڑھیں گے فولا کو جو وزن ہوتا ہے مؤنث کا. آگے پڑھیے. جب الف ممدودہ اسم کے آخر میں جبکہ الف ممدودہ اسم کے آخر میں آنے والے 2 زائد الفوں کے اس مجموعے کو کہا جاتا ہے جن میں سے دوسرے الف کو حمزہ سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. اسے ممدودہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس الف پر مد کی جاتی ہے، یعنی قرات میں اسے 3 الف کے برابر لمبا پڑھا جاتا ہے. ہاں یہ ہوتے تو دونوں الف ہی ہیں لیکن دوسرے والے الف کو حمزہ میں چینج کیا جاتا ہے. تو اس طرح اس کی یہ شکل بن جاتی ہے پھر. ٹھیک ہے. کیونکہ 2 الف پڑھنے وہ اس کو اس میں چینج کر دیتے ہیں. بس اس کو سمجھ لیں کہ اس میں 1 الف ہوتا ہے 1 حمزہ ہوتا ہے. 2 الف ہی ہوتے ہیں اصل میں، زائدہ ہوتے ہیں، بٹ اس کو دوسرے والے کو حمزہ میں چینج کرتے ہیں. آگے پڑھیے. الف الممدودہ للتانیث اسم صحراء جنگل، مصدر رغباء رغبت، اور صفت زرقاء نیلی، عرجاء لنگڑی کے آخر میں آتا ہے اور اس کا مشہور وزن فعلاء ہے. ہاں مشہور وزن اس کا فعلاء ہی ایسے پہ یوز ہوتا ہے اور بلکہ ایک ہی وزن ہوتا ہے. تو یہاں پہ صحراء آپ نے دیکھا ہے یہ آپ کا اس میں ایک ہی پیش آئے گا اور یہ آپ کا نون ہے. یہ نون ہے، اس میں لکھا ہوا نا اس سے پہلے یہ نون ہے. ٹھیک ہے. اور مصدر کیا ہے؟ وہ رغباء ہے. اور صفت کیا ہے؟ زرقا. یہ جو کلرز ہوتے ہیں یہ ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں اور یہ زرقا کے صفت میں ہی انہوں نے ارجاء لنگڑی، یہ جو عجوب الوان و عجوب ہوتے ہیں یہ صفت میں ہی آتے ہیں. اچھا کہ آخر میں آتا ہے. اس کا مشہور وزن فعلاء ہے. یہاں پر آپ دیکھیں یہ جہاں پہ انہوں نے بتائی تھی یہ بہمان جو ہے یہ اسم ہے. ایک ہوتا ہے اسم اور اس میں ذات جسے کہتے ہیں نا، جسے موصوف بھی کہتے ہیں. تو یہ اسم ہے، نون ہے، یہ ایڈجیکٹیو ہے، یہ جمع ہے اور یہ مصدر ہے. یعنی یہ جو وزن ہے فعلا کا یا فعلا کا یا فعلا کا یہ مصدر میں بھی یوز ہوتے ہیں، یہ صفت میں بھی یوز ہوتے ہیں، یہ اسم کے طور پہ بھی یوز ہوتے ہیں اور جمع کے طور پہ بھی یوز ہوتے ہیں. جمع کے طور پہ بھی یوز ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا ہے. اچھا جی اب بس آپ نے پہچاننا ہے، جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے پہچاننا ہے کہ اچھا بھائی مردہ لکھا ہوا تو یہ تو جمع ہے، مریض کی جمع ہے اور یہ وزن اس کا فعلا. مردہ میں کیا وزن آتا ہے؟ فعلا کا وزن آتا ہے اور یہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دوات کے اوپر، یا سے پہلے ہی لکھا ہوتا ہے. اچھا اس کو ایک اور طرح سے بھی انہوں نے بتایا نا کہ یا سے پہلے زبر ہو تو وہ اسم مکسور ہوتا ہے. یا سے پہلے زبر آ جائے نا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم مکسور ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ انڈین پاکستانی بک ہے نا تو اس میں آپ کو لکھ کے بتایا گیا ہے، ورنہ ہم کیا کریں گے اس کو مردہ ہی پڑھتے رہیں گے. تو یا سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ اسم مکسور ہوتا ہے ہمیشہ. قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو عربی مصحف اٹھائیں گے تو اس میں یوں لکھا ہوگا، جیسے میں مدینہ بکس میں پڑھاتی ہوں تو اس میں موسیٰ کو اس طرح سے نہیں لکھا جاتا، مستشفیٰ کو اس طرح سے نہیں لکھا جاتا، اسی طرح لاسٹ میں یا سے پہلے زبر لکھی جاتی ہے. تو پڑھا کیسے جاتا ہے؟ وہ الف مکسورہ پڑھا جاتا ہے. تو یا سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا وہ نون جو ہے وہ آپ کا وہ پھر نون جو ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے اسم مکسورہ.
اسم مقصور. نون جب ہو تو اس کو اسم مقصور کہتے ہیں, لیکن اس کے اوپر جو ڈلا ہوتا ہے اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ آپ کا الف مقصورہ ہے, یہ بھی الف مقصورہ ہے, اس کو بھی الف مقصورہ کہیں گے, لیکن جو وہ نون بنے گا اوور آل اس کو اسم مقصور کہیں گے, جس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں پڑھنے والے ہیں. اسم مقصور, آپ نے اسم مقصور کے بارے میں سنا تو ہے نا, موسیٰ اسم مقصور ہے. جی ٹیچر. ہاں, عیسیٰ اسم مقصور ہے, لبنہ بشرا اسم مقصور ہے, مردہ جی. اسم مقصور ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو نون ہوگا نا مردہ, یہ اسم مقصور ہے, بٹ یہ الف مقصور ہے. کلیئر ہے بات؟ چلیے آگے چلتے ہیں. اب اس سے کہہ رہے ہیں کہ الف مقصورہ اور ممدودہ والے اسما کا مثنیٰ اور جمع کیسے بناتے ہیں. مثنیٰ اور جمع ہم نے پڑھا ہے, عام اسما کا پڑھا ہے, کتاب کا پڑھا ہے, باقی جی. مسلمون کا جی پڑھا ہے. سوری, اس کو ریپیٹ کر دیں گے آپ دوبارہ سے کہ اسم مکسور اور الف مکسور کا کیا فرق بتایا آپ نے؟ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. ہاں, فرق یہ ہوتا ہے کہ الف مکسور جو ہوتا ہے وہ تو الف ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے جی. اور اسم مکسور کیا ہوتا ہے, وہ نون ہوتا ہے جس کے اوپر وہ ڈلا ہوا ہوتا ہے. اچھا صحیح, ٹھیک ہے. جیسے موسیٰ ہے تو موسیٰ کیا ہے, عیسیٰ کیا ہے, یہ اسم مکسور ہے, مکسور ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ الف مکسور نہیں کہیں گی, یہ اسم نہیں مکسور صحیح, ہے, بٹ اس کے اوپر جو ڈلا وہ الف مکسور ہے, وہ الف ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ الف. اوکے, تو کلیئر ہو گیا نا. جی جی. اچھا, تو آگے چلتے ہیں ہم, یہاں سے پڑھتے ہیں کہ اس کا مثنیٰ کیسے بنانا ہے. ظاہر ہے اس کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے نا, یا کھڑی زبر نہیں بھی آ رہی تو پھر وہ یا سے پہلے زبر آ رہی ہے تو پھر ہم اس کا, دونوں صورتوں میں لکھا جاتا ہے اس کو. دو طرح کے مصحف ہے نا, دونوں میں ڈیفرنٹ طریقے سے. اب جیسے یہ کتاب ہے تو یہ کتاب میں نے بتایا کہ انڈیا پاکستان کے لوگوں نے پڑھنی اردو میں, تو اس میں الف لکھا جاتا ہے سیدھا. بٹ عربی مصحف اٹھائیں گے یا کچھ بھی قرآن مجید اٹھائیں گے, جیسے میں عربی کی کتاب میں بتایا پڑھا رہی ہوں, تو اس میں پھر یا سے پہلے زبر لکھی جاتی ہے, کھڑی زبر نہیں لکھی جاتی. لیکن اس کو پڑھنا کیا ہوتا ہے, کھڑی زبر پڑھنا ہوتا ہے. جیسے میں نے مستشفیٰ کی بات کی, تو مستشفیٰ کے اوپر اردو میں اگر مستشفیٰ لکھیں گے, اردو یہاں پہ اگر ان کتابوں میں لکھا ہوگا تو کھڑی زبر کے ساتھ آپ کو لکھ کے بتایا جائے گا. لیکن مدینہ بکس چونکہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں تو یا سے پہلے اس کے اوپر زبر لکھی جاتی ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ جی. وہاں پہ آپ کو الف نہیں مقصورہ لکھا ہوا ملے گا. اچھا, اب اسم ممدود کا مثنیٰ کیسے بنانا ہے, چلیے پڑھیے. جس اسم کے آخر میں الف اور حمزہ ہو اسے اسم ممدود کہتے ہیں. اگر اسم ممدود میں حمزہ اصلی ہو یعنی مادے کا حرف ہو تو مثنیٰ بناتے ہوئے حمزہ برقرار رہتا ہے, جیسے ابتداء سے ابتدعانی اور رفاع سے رفعانی. لیکن اگر حمزہ ثانی, ایک سیکنڈ تھوڑا سا رک جایا کریں. جس اسم کے آخر میں الف اور حمزہ ہو اسے اسم ممدود کہتے ہیں. ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا, الف ممدودہ پڑھا تھا. یہ وہی ڈفرینس ہے جو کہ آپ کا میں نے الف مکسورہ اور اسم مکسور میں بتایا تھا. وہی یہاں پہ بھی ڈفرینس ہے کہ اسم ممدود کیا ہوتا ہے, جس کے آخر میں الف اور حمزہ ہو وہ اسم ممدود ہوتا ہے. اور الف ممدودہ کیا ہوتا ہے, وہ دو الف ہوتے ہیں جو زائدہ ہوتے ہیں, جس میں دوسرے کو حمزہ, وہ الف ممدودہ کہلاتے ہیں. اور جس کے آگے وہ اینڈ پہ ڈلے ہوتے ہیں اس کو اسم ممدود کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ وہی فرق ہے جو ابھی اس نے پوچھا تھا نا سائمہ نے, کہ الف مکسورہ میں اور اسم مکسور میں کیا فرق ہے. بالکل سیم فرق یہاں پہ اسم ممدود اور الف ممدودہ میں ہے. ارم آپ کو بات سمجھ آئی تو سمجھائیں, دونوں میں کیا فرق ہے, اسم ممدود اور الف ممدودہ. ٹیچر اسم ممدود میں جو حمزہ ہے وہ اصل مادے کا حصہ ہوتا ہے, اس لیے وہ مثنیٰ بناتے ہوئے برقرار رہتا ہے. جبکہ الف ممدودہ میں جو حمزہ, الف اور حمزہ ہے وہ زائد ہوتے ہیں, وہ اصل مادے کا حصہ نہیں ہوتے. آپ اس بات کی طرف چلی گئی جو میں نے ابھی بتائی ہی نہیں ہے. میں اس چیز کی بات کر رہی ہوں جو کہ میں بتا چکی ہوں نا پہلے, الف مکسورہ کے بارے میں اور اسم مکسور کے بارے میں. سائمہ آپ کو سمجھ آیا؟
الف مکسورہ الف ممدودہ اور اسم ممدود میں کیا فرق ہوتا ہے؟ الف ممدودہ اور اسم ممدود میں کیا فرق؟ جس میں یعنی ایکسٹرا جو زائد الف آئے گا اس کو الف ممدود کہیں گے، لیکن جس اسم میں وہ آیا ہے اس کو اسم ممدود کہیں گے. کچھ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جو الف ہوتے ہیں جو اینڈ پہ آتے ہیں کسی بھی لفظ کے، 2 الف آتے ہیں جس کو میں پہلے کو الف ہی رکھا جاتا ہے دوسرے کو حمزہ بنا دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں الف ممدودہ. ٹھیک ہے. اور جس اسم پر آتے ہیں اس کو اسم ممدود کہتے ہیں، جس اسم کے آخر میں آتے ہیں، ظاہر میں آخر میں آتے ہیں، اس کو اسم ممدود کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جس اسم کے آخر میں الف اور حمزہ ہو اسے اسم ممدود کہتے ہیں. یہ اسم ممدود ہے، یہ اسم ممدود ہے. اس کا ہم نے کیا بنانا ہے؟ ظاہر ہے ہم مثنیٰ کس کا بناتے ہیں؟ الف ممدودہ کا تو نہیں بناتے نا، الف ممدودہ کا تو نہیں بناتے نا، اسم ممدود کا بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اسم مکسور کا بنائیں گے. انہوں نے اسم ممدود کا پہلے بنانا شروع کر دیا ہے، مکسور کا بعد میں بنوائیں گے. تو یہ اسم ممدود ہے، اور اس کے آگے جو الف اور حمزہ آ رہا ہے وہ آپ کا الف ممدودہ ہے. اس کے آگے بھی الف اور حمزہ آ رہا ہے. تو چونکہ یہ نون ہے اس لیے ان کے اوپر تنوین آ رہی ہے. تنوین تو آتی ہے، صحیح ہے، نون کے اوپر تنوین آتی ہے. اور ابتدا اب اس کو میں پڑھتی ہوں دوبارہ. جس اسم کے آخر میں الف اور حمزہ ہو اسے اسم ممدود کہتے ہیں. یہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر اسم ممدود میں حمزہ اصلی ہو، ہاں اگر اسم ممدود میں حمزہ اصلی ہو یعنی مادے کا حرف ہو. اصلی کا مطلب کیا ہو گیا کہ یعنی مادے کا حرف ہو. اور میں نے کیا بتایا تھا؟ حمزہ زائدہ میں نے آپ کو بتایا تھا، الف جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ زائد کے بارے میں بات کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اگر اسم ممدود میں حمزہ جو آ رہا ہے وہ مادے کا حرف ہے تو مثنیٰ بناتے وقت حمزہ برقرار رہتے ہیں، حمزہ کو برقرار رکھیں گے. اب ابتدا ان میں آپ دیکھیں تو ابتدا ان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ با دال حمزہ، با دال حمزہ. ہاں، تو اب اس حمزہ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مثنیٰ بناتے ہوئے برقرار رکھنا ہے. ہم مثنیٰ بنانے کے لیے کس چیز کا اضافہ کرتے ہیں؟ آنی کا اضافہ کرتے ہیں. آنی کا اضافہ کرتے ہیں نا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو حمزہ ہے، حمزہ جو ہے یہاں پہ با دال حمزہ، آپ نے روٹ بتایا، روٹ ورڈ کبھی با دال الف نہیں ہوتا. روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ با دال حمزہ ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کا حمزہ ہے یہ اصلی ہے، یعنی روٹ ورڈ کا حصہ ہے. تو اب اس کا جب مثنیٰ بنائیں گے تو آنی حمزہ کو برقرار رکھا جائے گا. یعنی اس کی ظاہر ہے جب ہم نے آنی لگانا ہے تو ہم تنوین کے بعد تو نہیں لگائیں گے، اس کے اوپر ایک حرکت دیں گے، ہے نا. ابتدا آنی بن جائے گا. حمزہ کو برقرار رکھنا ہے، اس حمزہ کو جو روٹ ورڈ کا حصہ ہے. اسی طرح رفع ان اور رفع آنی. اب ابتدا ان کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، مبتدا بھی اسی سے بنتا ہے. رفع ان کا کیا مطلب ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں یوز ہوتا ہے یہ لفظ. رفع عامہ جیسے نہیں، رفع گر. اچھا رفع گر کون ہوتا ہے؟ ابھی آج کل تو نہیں ملتے، لیکن پرانے زمانے میں بھی ابھی بھی ہو پاکستان میں، کیونکہ لوگ کرواتے ہیں کپڑوں کو رفی. بعض دفعہ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اچھے کپڑے ہوتے ہیں اور ان میں کچھ ہو جاتا ہے، رفو کرواتے ہیں ان کو. اور وہ رفو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کپڑے میں رفو بھی ہو، مضبوط پہلے جیسا بنا دیتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں رفع گر. تو رفع ان وہ ہے اور رفع آنی، اس میں بھی آپ کا حمزہ جو ہے وہ اصلی ہے روٹ ورڈ کا رفع حمزہ. اس کو برقرار رکھا جائے گا، اس کو نہیں گرایا جائے گا اور آنی بنایا جائے گا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب جب آپ اس کی اپوزٹ چیز پڑھیں گے نا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر حمزہ تانیث کا ہو، تانیث کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ زائدہ ہو، روٹ ورڈ کا حصہ نہ ہو، تو اسے واو میں بدل دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ جو ہے، حمزہ یہ تانیث کا ہے. یہ دو الف تھے اور دوسرے الف کو حمزہ میں بدلا گیا ہے. یہی ہوتی ہے نا الف تانیث کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے.
پھر دو الف ہوتے ہیں, دونوں زائدہ ہوتے ہیں. روٹ ورڈ تو سواد ہار رہا ہے نا, تو یہ دو الف جو ہیں یہ زائدہ ہیں. اب اس میں دوسرے والے کو حمزہ میں بدلا گیا, تو یہ حمزہ آپ کا تانیث کا ہے, ناٹ اصلی. روٹ ورڈ کا ایسا نہیں ہے سے کہ اب یہ کیا ہوگا, دوسرا حمزہ جو ہوگا یہ واو میں بدل جائے گا. پہلا والا تو اسی طرح رہا, دوسرے والے کو واو میں بدلا, سہرا, اور آگے آنی کا اضافہ کر دیا, سہروانی کر دیا. میں آپ کو اس لیے سمجھا رہی ہوں کیونکہ یہ اتنا یوز نہیں ہوتا ہے, لیکن پڑھانا پڑتا ہے, اور یوز بھی ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں, اتنا استعمال نہیں ہوتا ہے. لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ حمزہ اصلی کیا ہوتا ہے اور حمزہ تانیث کا حمزہ کیا ہوتا ہے, اور ان کا اگر مثنیٰ بنانا ہو تو کیسے بناتے ہیں. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں ہمراؤ کا اگر آپ نے مثنیٰ بنانا ہے, ہمراؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے, سرخ. سرخ. اب اگر اس کا مثنیٰ بنانا ہے دو سرخ, ٹھیک ہے نا, اس کو خبر کے طور پہ یا صفت کے طور پہ لانا ہے تو مثنیٰ تو بنانا پڑے گا. اگر اس کا موصوف جو ہے وہ آپ کا یا مبتدا جو ہے وہ آپ کا مثنیٰ ہے تو آپ کو خبر لانی پڑے گی, صفت لانی پڑے گی, تو بنانا تو ہے. اسی طرح سہارا کا بھی. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اگر وہ حمزہ تانیث کا ہے, روٹ ورڈ کا ایسا نہیں ہے, زائدہ ہے, تو پھر آپ نے اس کو واو میں چینج کرنا. اب تیسری بات آ گئی, تیسری بات دو سمجھ میں آ گئی. ایک حمزہ جو ہے وہ روٹ ورڈ کا حصہ ہے, اس کو تو آپ نے چینج ہی نہیں کرنا, ایز اے ٹرینڈ دینا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ الف تانیث کا حمزہ ہے, اس کو واو میں چینج کر دینا. مثنیٰ بنا رہے ہیں, ابھی جمع نہیں بنا رہے. لیکن اگر حمزہ نہ تو اصلی ہو اور نہ ہی تانیث کے لیے ہو, دونوں ہی نہ ہو, یعنی وہ روٹ ورڈ کا حصہ بھی نہ ہو اور نہ وہ تانیث کا ہو, جو دو الف ہوتے ہیں جو دوسرا حمزہ بن جاتا ہے وہ, تو اس سے برقرار رکھنا بھی جائز ہے اور واو سے بدلنا دونوں درست ہے. جیسے سماعن کا حمزہ. اب سماعن میں جو ہے یہ حمزہ جو ہے دوسرا والا, اس کی بات کر رہے ہیں, حمزہ کی بات کریں. حمزہ جو ہے یہ آپ کا نہ تو یہ تانیث کا ہے اور نہ جو ہے یہ آپ کا روٹ ورڈ کا حصہ ہے, نہ تو اصلی ہے نہ تانیث کے لیے. تو اسے برقرار بھی رکھ سکتے ہیں, جیسے پہلا والا رول تھا اس میں آپ اس کو برقرار بھی رکھ لیں, اور اگر دوسرا والا رول یوز کرنا ہے جس میں اس میں سماوانی واو بھی لگا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ حمزہ جو ہے اصلی بھی نہیں ہے. اصلی کیسے نہیں ہے, کیونکہ روٹ ورڈ تو سین میم واو ہوتا ہے نا, اور تانیث کا کیسے نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ تانیث کا ہوتا تو اس پہ تنوین آتی ہی نہیں نا. اچھا صحیح. جیسے آپ نے دیکھا اوپر سہارا اور یہ والا جو تھا اس پہ تنوین نہیں آتی, تو اس پہ تنوین آ رہی ہے. روٹ ورڈ میں بھی نہیں آ رہا اور وہ حمزہ تانیث کا بھی نہیں ہے. تانیث کے حمزے میں الف کے بعد حمزہ آتا ہے اور ایک پیش آتی ہے, تو پھر آپ کے پاس چوائس ہے, آپشن ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اب آپ کو حمزہ لگا کے بنائیں مثنیٰ یا واو کے ساتھ چینج, سماوانی بنائیں یا سماعانی بنائیں, دونوں ہو جائے. اچھا, جو اسم ممدود مذکر ہوگا اس سے جمع سالم مذکر آئے گی. اب جمع بنا رہے ہیں نا, تو جو اسم جو ہوگا وہ مذکر ہوگا اس سے تو جمع بنے گی مذکر سالم کی طرح, وہ نون بنا کے, وہ نون لگا کے مذکر سالم بناتے ہیں نا. اور جو مؤنث ہوگا اس کو جمع مؤنث سالم کی طرح بنائیں, جمع مؤنث سالم کی طرح بنائیں گے. جیسے سماعن کی جمع آپ سماواتن کیوں بناتے ہیں, کیونکہ یہ مؤنث ہے. سماعن کیا ہے, یہ مؤنث ہے. سمائی مؤنث ہے. جی ٹیچر سمائی. یہ سماعن ہے, اس کے اوپر ایک اور حمزہ ڈالتے غلطی سے, سماعن ہے. سماعن مؤنث ہے, اور مؤنث کون سا ہے, سمائی. سمائی مؤنث ہے, ٹھیک ہے. اسمائی مؤنث میں آتا ہے. اس کو آپ نے الف تانیث نہیں بنانا کہ الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے. الف تانیث جو ہوتا ہے اس میں ایک پیش آتی ہے, سماعن پہ دو پیشیں آتی ہیں. الف تانیث پہ کیا ہے, الف تانیث کا جو ورڈ ہوگا اس کے پر ہمیشہ
حمزہ کے اوپر ایک پیش آئے گی. جب دو پیشیں آ جاتی ہیں تو پھر اس کو آپ نے جیسے سما ان میں تو یہ آپ کا مؤنث سمائی میں آتا ہے. اور شروع میں بہت کنفیوز ہوتی تھی, میں کہتی تھی اس کے بعد بھی تو الف اور حمزہ آ رہا ہے تو اس کو اس میں کیوں ڈال رہے ہیں, سمائی میں کیوں ڈال رہے ہیں. تو میرا دل چاہتا تھا میں اس کو اٹھا کے علامتی مؤنث میں ڈالوں کیونکہ الف اور حمزہ آ رہا ہے, تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی. تو پھر میں نے اس کو کچھ رٹا ہی لگایا اور میں نے کہا ٹھیک ہے جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کو اسی میں ڈالو علامتی. اس میں جب بھی ٹیسٹ ہوتا تو میں اس میں لکھ دیتی تھی کہ سمائی مؤنث ہے, لیکن سمجھ مجھے نہیں آتا تھا, کنفیوز رہتی تھی میں کہ اس میں الف اور حمزہ آ رہا ہے تو اس کو علامتی میں کیوں نہیں ڈالا, اس میں تو علامت ہے. تو اب جب آپ آگے آتے ہیں اور پھر پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں مور تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اس کے اوپر دو پیش آ رہے ہیں, رفع ان کی طرح اس کے اوپر دو پیش آ رہے ہیں. اور یہ سمائی یہ رفع ان تو مذکر ہے تو رفعونا بنے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مذکر ہے. رفع گر ہوتا ہے, اگر عورت ہوگی تو اس کے آگے تو گول تا لگی ہوئی ہوگی نا, تو یہ مذکر ہے اور یہ مذکر ہے تو پھر اس کی رفعونا بنے گا. اور سما مؤنث ہے تو سماوات. تو اس کو انہوں نے حمزہ کو دوسرے حمزہ کو واو میں بدل دیا ہے, سماوات. اسی طرح قرآن مجید میں لکھا جاتا ہے اس لیے اس کو اسی طرح پڑھا بھی جاتا ہے. ویسے اس میں آپ کا آپشن ہے نا کہ سماعاتن بھی کر سکتے ہیں, لیکن سماواتن زیادہ یوز ہوتا ہے. اچھا, یہ اوپر کی چیزیں سمجھ آ گئی, کلیئر ہے سب, کوئی کوشچن ہے؟ جمع بنانے کا طریقہ بھی آ گیا, مثنیٰ کا بھی طریقہ آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو مؤنث کا مؤنث کی طرح جمع بنیں گے, مذکر کی مذکر. لیکن مثنیٰ بنانے میں کیا ہوگا, اس میں آپ کی چوائس ہے اور اس میں آپ کو چونکہ یہ حمزہ جو ہے یہ روٹ ورڈ کا ہے تو اس میں آپ کو اس میں آپ نے آ نہیں کرنا ہے. اور جو اس کی انہوں نے مثال دی ہے نا جس میں حمزہ جو تھا روٹ ورڈ کا حصہ, اس میں روٹ ورڈ کا حصہ ہے نا, اس میں یہ حمزہ جو ہے روٹ ورڈ کا حصہ ہے, اس لیے تو اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے نا, سمجھ آئیے. تو یہ والا جو ہے اس کے بنانے کا طریقہ الگ ہے. اور جو آپ کا الف ممدودہ والا حمزہ ہوتا ہے جس کو دوسرے الف والا حمزہ میں چینج کیا جاتا ہے, اس کا الگ طریقہ ہے مثنیٰ بنانے کا. اور پھر جمع جو ہے مذکر کی طرح بنے گی, مؤنث کی طرح بنے گی. اچھا, اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں وہ صفات جو الوان و یوب سے بحث کرتی ہیں. صفات ہوتی ہیں یہ یاد رکھیں. ایب جو ہوتے ہیں باڈی میں, ڈیفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ ابھی آپ کے صفاتی ہوتی ہیں, اور کلرز بھی صفات ہوتی ہیں, صفات میں آتے ہیں, اس میں ذات میں نہیں آتے, صفت بن کے استعمال ہوتے ہیں. ان کی جمع مکسر آئے گی. ان کی جمع کیا بنے گی, ان کی جمع یہ والی نہیں بن سکتی, سالم نہیں بن سکتی, اونا ساؤنڈ کے ساتھ نہیں بنے گی. ان کی مکسر آئے گی. الوان و عیوب والی مؤنث صفات کا چارٹ یہ دیا ہوا ہے انہوں نے. اچھا, چونکہ یہ مؤنث ہوتے ہیں نا, الوان و عیوب جتنے بھی ہوتے ہیں یہ مؤنث ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر ان کی جو جمع بنتی ہے وہ مکسر بنتی ہے. اور ان کا صفات کا جو چارٹ ہے وہ یہ, اب آپ دیکھ لیں, یہ آپ کا کون سا ہے, یہ آپ کا کون سا الف ہے, الف تانیث میں سے کون سا ہے, کون سا الف ہے یہ؟ الف ممدودہ. الف ممدودہ کا وزن فعلاؤ ہے, اور اس کو آپ نے, یہ واحد ہے, ٹھیک ہے, یہ واحد ہے. مثنیٰ اس کا آپ نے کیسے بنانا ہے, کیونکہ یہ الف جو ہے یہ اصلی نہیں ہے بلکہ تانیث کا ہے, تو اس کا آپ واو لگائیں گے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے رول پڑھا ہے, اس میں آپ کی چوائس نہیں ہے, اس کو آپ نے واو میں بدلنا ہے. اور اگر یہ الف تانیث کا ہوگا, روٹ ورڈ کا حصہ ہوگا یہ حمزہ, تو پھر آپ نے آنی اس حمزہ کو برقرار رکھنا ہے اور آنی لگا دینا آگے. یہاں پر اس حمزہ کو چونکہ یہ حمزہ تانیث کا ہے تو اس کو آپ نے واو میں لازم چینج کرنا ہے. تو فلاوانی فعلوانی بن گیا, اور فعلوینی بن گیا, اور فعلوینی بن گیا. تو واحد میں کیا ہے, واحد میں تو آپ کو پتہ ہے حرکت کا اعراب آتا ہے, تو اس کا آپ تنوین تو لگا ہی نہیں سکتے الف ممدودہ کے اوپر, وہ آپ نے ایک ہی پیش لگانا ہے. تو فعلاؤ فعلاء فعلاء. اب یہاں پہ زیر کیوں نہیں آئی, کیوں نہیں آئی زیر؟ آنی چاہیے, آئی کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے, یہ غیر منصرف کا وزن ہے.
الف کے بعد حمزہ آ جائے نا تو وہ غیر منصرف کا وزن ہوتا ہے. اس میں اسما بھی آتے ہیں اس میں اس وزن میں, اور اس میں صفات بھی آتی ہیں. جب صفات آتی ہیں تو وہ الوان و عجوب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جب اسما ہوتے ہیں تو کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے, جیسے آپ کا غریب سے غرباء, علماء, بٹ دس وزن از فعلاء not فعلاء. غرباء وہ سب کے ہیں فعلاء کا وزن ہے, وہ بھی غیر منصرف ہے اور یہ بھی غیر منصرف ہے, دونوں میں بس اتنا ہی تعلق ہے. یہ الوان و عجوب کے لیے وزن یوز ہوتا ہے, جبکہ فعلاء کا وزن جو ہوتا ہے وہ فعلاء کا وزن وہ نون کے لیے یوز ہوتا ہے. تو فعلاء یہ صفت کا صیغہ ہے اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور یہ غیر منصرف ہوتا ہے, اس کے نیچے کسرہ نہیں آ سکتا, تنوین بھی نہیں آ سکتی. لیکن اگر آپ سماعن سے بنائیں گے تو سماعن, سماعن اور سماعن بن جائے گا, ایسے ہی بنے گا نا. اور یہاں پر پھر آپ نے کیا کرنا ہے, چونکہ وہ حمزہ سما وہ اس میں آپ مؤنث کا لفظ ہوتا ہے, تو پھر آپ جو اس کی مثنیٰ بنائیں گے وہ تو اسی طرح بنیں گی سماوانی, سماوینی اور سماوینی. لیکن جب جمع بنے گی تو وہ آپ کی پھر سماواتن, سماواتن اور سماواتن بنے گی. ٹھیک ہے, تو وہ سماعن کا الگ چیز ہے, اس کا رول الگ ہے, اور اس کا رول وہ منصرف ہے اور یہ غیر منصرف ہے. اور یہ صفات ہیں, اور سماعن از النون, وہ اس میں ذات ہے, یہ صفات ہیں. تو ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا فرق سے لیں. تو اس میں آپ نے پھر یہ صفات تھی, تو صفات میں آپ کا فعلاء کا وزن مثنیٰ کا وزن ہوتا ہے, مؤنث کا وزن ہوتا ہے. الف تانیث ہے, اس میں مؤنث کے لفظ ہیں, یہ جتنے بھی آئیں گے الوان کے عجوب کے یہ مؤنث کے طور پہ یوز ہوں گے, اور ان کو اس طریقے سے بنایا جائے گا کیونکہ اس میں الف جو ہے وہ زائدہ ہے, اس میں حمزہ جو ہے وہ زائدہ ہے, روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے. تو پھر اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو واو میں چینج کر دیتے ہیں مثنیٰ بناتے ہوئے, اور جمع بناتے ہوئے پھر کیسے بنایا ہم نے, جمع مکسر بنائی ہے, یہ جمع مکسر بنی ہے. پھر اس میں پھر زیر آ جائے گی جمع میں. ٹھیک, ہاں حالت جر میں حالت جر میں آئے گی کیونکہ فولن کے وزن پہ بنا, فولن اور فولن. تو جمع کا وزن جو جمع مکسر ہے اس میں یہ واحد کی طرح اس کا آتا ہے نا ٹیچر صاحب. بالکل, ہاں بالکل واحد کی طرح ہی آتا ہے. لیکن اس ہاں جمع مکسر میں یہ جمع مکسر میں واحد بھی جمع مکسر کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ آ رہے ہیں الوان و عجوب, تو یہ آپ کے واحد میں یہ جو ہیں غیر منصرف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا واحد میں غیر منصرف ہوتے ہیں نا, سارے تو اسماء جو ہوتے ہیں واحد میں منصرف تو نہیں جمع ہوتے, مکسر زیادہ تر جمع مکسر میں آتا ہے, لیکن واحد میں بھی آتا ہے, جیسے یہاں پہ الوان و عجوب آ گئے. تو اسی طرح یہ واحد کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جمع کا جمع جیسے بک من ہوتا ہے نا, بک من جمع ہوتا ہے, سم مم بک من ام یون, تو یہ وہ جمع کے ورڈ ہے, وہ اسی وزن پہ بنے ہوئے. اگر ان کی نسبی حالت بنائیں گے تو اس طرح سے الف دو زبر آئے گی تو الف ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس کا بک من کا کیا ہوتا ہے, واحد کیا ہوتا ہے, کسی کو پتا ہے بک من کا واحد کیا ہوتا ہے؟ بکما ہوگا ٹیچر, بکامن, بکمانی ہوگا, بکمانی ہوگا. اس کا جو واحد ہوتا ہے وہ اب کا کس وزن پہ ہوتا ہے, ایک منٹ, بکما اچھا اس کو نا تھوڑا سا ایک لفظ اس کا آپ یاد کر لیں. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں, بکماؤ نہیں, وہ اسی وزن پہ آئے گا, اسی وزن پہ آئے گا, واحد جو آئے گا, واحد جو ہوگا اسی وزن پہ. مثلا آپ دیکھیں سوداؤ, سوداؤ, اب یہ کیا وزن ہے, یہ واحد ہے, کالے رنگ کو کہتے ہیں نا سوداؤ. تو جمع کیا بن جائے گی اس وزن پہ,
सूदुन। सूदुन, ये आपकी बन गई। अब आप देखें ये हमजा कौन सा है, ये हमजा कौन सा है, यही वाला हमजा है ना। तो आप इसकी जब मुसन्ना बनाएंगे तो इस हमजा को वाव में लाजम चेंज करना है। तो सऊदावानी बनेगी जब इसकी मुसन्ना, और जमा क्या बनेगी, सूदुन बनेगी, और वाहिद क्या बनेगा, सऊदाउ बनेगा। तो ये तो कलर हो गया ना। अब आप चले जाएं ऐप के ऊपर, ऐप के ऊपर चले जाएं, वो भी पढ़ाएंगे आगे अलिफ मकसूर वाले, लेकिन मैं चाह रही थी इसको मैं खत्म कर दूं। तो अभी इसमें जैसे अगर फर्ज करें कि आपने कोई एक ऐब लेना है, जैसे आपने युन ले लिया ना, तो युन तो जमा इस वजन पे आ गया, और उसका अगर हम बनाएंगे यहाँ पे तो वाहिद क्या बनेगा युन का, अमयाउ, आमा होता है मुझे, आमाउ, लेकिन बाजी वो अलीफ मकसूरा के आमा, साथ आता है। आमा बनेगा ना, ये बनेगा आमा, ये बनेगा, ठीक है ना। और उससे फिर युन जो है ना, अच्छा अब ये जो है ना, ये जो वजन है दोनों के लिए, अलिफ मकसूर के लिए भी है और अलिफ ममदूद के लिए, इसलिए हम यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो वो जो होंगे वो इसमें यूज होंगे, जो आपके ऐप वगैरह होंगे उनकी भी जमा सेम ही है, तो इसलिए हम थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं। तो आमा से बकमा बनाए, बकमा से क्या बन जाएगा, बुकमुन बन जाएगा, आमा, और एक और लग के सुमुन है ना, तो स्वाद से अस्मा बन जाएगा। ये वाहिद है और ये अलिफ मकसूरा के साथ आ रहे हैं, उनकी जमा इसी वजन पे बनेगी। अभी अलिफ मकसूर को भी पढ़ लेते हैं चीजों वाले। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें सारे कलर्स के नेम आते हैं, इसमें आते ही सारे कलर्स के नेम है। अभी आप आगे पढ़ेंगे, इसमें पूरे कलर्स के नेम आते हैं। ये जो हम ये आमा वगैरह बना रहे हैं ना, ये ऐप बना रहे हैं, वो इसमें नहीं बनाने। अच्छा अभी इसम मकसूर पढ़ते हैं। अच्छा ऊपर इन्होंने बता तो नहीं दिया कि इसमें कौन से कलर, हाँ वो सिफात जो इससे बहस करती हैं उनकी जमा मुकस्सर आएगी। अच्छा अलवानो वजूब वाली मुअन्नस सिफात का चर्चा थोड़ा सा और पढ़ लेते फिर समझ आ जाएगा। इसम मकसूर, अब इसम मकसूर और अलिफ मकसूरा दोनों का फर्क आपको वाज़ेह हो गया? जी टीचर। हाँ, जिस इसम के आखिर में अलिफ मकसूरा हो उसे इसम मकसूर कहते हैं। आखिर में, जिस इसम के आखिर में अलिफ मकसूरा हो, इसम के आखिर में। अच्छा अगर इसम मकसूर 3 हरूफ पर मुश्तमिल हो तो मुसन्ना बनाते वक्त अलिफ मकसूरा की जगह उस असल हरफ को वापस ले आते हैं जिसकी जगह ये आया है। दोबारा पढ़ लेते हैं। अगर इसम मकसूर 3 हरूफ पर मुश्तमिल हो, ठीक है, यानी उसमें हो ही 3 हरूफ, तो मुसन्ना बनाते हुए अलिफ मकसूरा की जगह जो अलिफ मकसूरा आ रहा है उसमें अलिफ मकसूरा ज़हन में रखें, ये होता है, उस असल हरफ को वापस ले आते हैं जिसकी जगह ये अलिफ मकसूरा लाए थे। अब आप देखें असा जो होता है इसका रूट वर्ड क्या होता है, इसका रूट वर्ड अलिफ तो रूट वर्ड होता ही नहीं है, असलन क्या है, वो असाबुन है। असाबुन से क्या बना हुआ है, असा बना हुआ है, वो को सीधा कर दिया गया ना, वो को अलिफ में बदल दिया गया। अच्छा अब असल वर्ड जो है उसको वापस लाएंगे। असा का असल वर्ड असावा है, मुसन्ना बनाते हुए उसको वो असल वर्ड को वापस लाएंगे असावुन को, और आनी का इजाफा कर देंगे। असा का असल वर्ड रूट वर्ड से बनता है असावुन, जब इसका मुसन्ना बनाएंगे तो असावुन से बनाएंगे, इससे नहीं बनाएंगे, ठीक है। फतन जो होता है, फतन तो बहुत फेमस लफ्ज है, नौजवान को कहते हैं, ठीक है। अब इसका जब हमने बनाना है तो इसका क्या बनेगा, फतयानी बनेगा, लेकिन फतन से नहीं बनेगा, किससे बनेगा, फतयुन से बनेगा। असल लफ्ज फतयुन है, इसको गिरा देते हैं और इसके ऊपर 2 ज़बर डाल देते हैं। इसी तरह इसको गिरा दिया था और इसके पीछे 2 ज़बर डाल दिए थे, सही है। तो ये जब 2 ज़बर डालते हैं तो अलिफ तो लाजिम आता है आगे फिर, तो ये असा इस तरह से बन गया था। यानी ये जो आपका वो पे 2 पेश आ जाते हैं और यहाँ पे 2 पेश आते हैं, इनको गिरा देते हैं। या के लिए पीछे क्या कर देते हैं, इजाफा, या जो होती है उसके बदले में जबर का इजाफा करते हैं, वो के बदले में भी जबर का इजाफा कर देते हैं। तो जब जबर का इजाफा किया तो असा बन गया,
ٹھیک ہے, اسن بن گیا تو آگے الف کا ایڈ کیا ہے. یہاں پر آپ کا یہ فتن بنا, جب اس کو گرایا تو ایک تا پہ ایک زبر پہلے سے تھی, ایک ہم نے اور لگا دی, فتن ہو گیا. اب جب اس کا اصل لفظ تو فتن ہے, یہ پڑھا جاتا ہے نوجوان کے لیے فتن, اس کی جمع فتیتن ہوتی ہے, قرآن مجید میں آتی ہے فتیتن, اس یہ عصا ہوتا ہے. لیکن اس کی اصل کیا ہے, وہ ہے فتیون, اس سے آپ کا فتیانی بنے گا. سمجھ آ رہی؟ جی الف نون کا اضافہ ہوا ہے, بس اصل سے بنایا ہے. تو اب وہ کیا کہہ رہے تھے, اگر اس مقصور 3 حرفوں پر مشتمل ہے تو مثنیٰ بناتے ہوئے الف مقصورہ کی جگہ, الف مقصورہ کیا ہے, الف مقصورہ آپ کا یہ الف ہے, ٹھیک ہے, جو اسا میں آ رہا ہے, اور اس الف مقصورہ کی جگہ اس اصل حرف کو واپس لائیں گے جس کی جگہ الف مقصورہ آیا ہے. تو جب بھی واو ہوتی ہے نا تو اس کو الف میں چینج کیا جاتا ہے. یہ میں نے ابھی فعل ناقص کل پرسوں پڑھا رہی تھی, اس میں یہ میں نے پڑھایا تھا فعل ناقص, ابھی تو اسم ہم پڑھیں. جب بھی واو ہوتا ہے نا تو واو کو ہمیشہ کیا کرتے ہیں, الف میں چینج کر دیتے ہیں, بدل دیتے ہیں. لیکن جب یا ہوتی ہے تو یا کو لکھا جاتا ہے, اس کو الف میں چینج نہیں کیا جاتا. بناتے دونوں کا الف ہی ہے, لیکن اس یا کو لکھنا ضروری ہے, اور اس کے پیچھے یہ جو ہے آپ کا زبر لگا دیا جاتا ہے, ایک زبر یا 2 زبر, جیسے بھی نون پہ 2 زبر آتے ہیں اور فعل پہ 1 ہی زبر آتے ہیں. تو بہرحال یہ اس کو چھوڑ دیں, آپ اس اتنی سی بات کو بھی سمجھ جائیں, ٹھیک ہے. اصل لفظ ڈھونڈیں گے, روٹ ورڈ ڈھونڈیں گے, اور اس سے آپ کو مثنیٰ بنائیں گے. اس کا بھی اسی طرح سے پتہ یون ہے, وہ آپ ڈھونڈ لیں. اچھا, اگر اسم مقصود 3 حروف پر مشتمل ہو, جیسے مصطفیٰ ہے, اب مصطفیٰ میں 3 لیٹر کیسے ہو گئے, روٹ ورڈ کیا ہے اس کا, صاد واو فا, یا صاد فا واو, سواد پاوا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب اچھا, اب اس میں اگر اسم مکسور جو ہے, یہ بھی اسم مکسور ہے, مصطفیٰ, حبلہ ہے نا, حبلہ یعنی, ٹھیک ہے نا, 2 پریگننٹ عورتیں, حبلہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. اگر اسم مکسور 3 حروف سے زائد پر مشتمل ہو, یعنی 3 حروف سے زائد حروف ہو گئے نا, کتنے ہو گئے, 1 2 3 اور 4 اور 5, تو مثنیٰ بناتے وقت الف مکسورہ کو یا سے بدل دیتے ہیں. الف مکسورہ جو ہے اس کو آپ نے یا سے بدلا ہے, یہاں پہ مصطفیٰ یعنی ہو گیا. اس الف مکسورہ کو آپ نے بدلا ہے, یہاں پہ اس کو آپ نے یا سے بدلا ہے, یا پہ زبر ڈالیے اور الف نون زیر لگا دیے. اسی طرح حبلہ میں بھی کیا تھا, حبلہ یعنی بن گیا, آپ نے الف مکسورہ کو یا میں بدلا ہے. یہ والی یا جو ہے نا, یہ تو صرف اس الف مکسورہ کو لکھنے کے لیے یوز ہو رہی ہے, یہ والی یا. اصل یا جو تھی اس کو تو آپ نے الف میں بدل دیا تھا نا, تو وہ یہ والی ہے, اس کو واپس لانا ہے یہاں پہ, مصطفیٰ یعنی اور حبلہ یعنی. اچھا, اسم مکسور سے جمع سالم بناتے ہوئے, اب جمع سالم بنانا ہے اسم مکسور سے, جیسے حبلہ سے آپ نے کیا بنانا ہے, جمع مذکر سالم بنانا ہے اور مذکر بنانا ہے. تو الف مکسورہ کو حذف کر دیتے ہیں اور ما قبل زبر کو برقرار رکھتے ہیں, یعنی اسے پیش میں نہیں بدلتے. اب آپ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ سے کیا بنے گا, مصطفونہ بنے گا. ہوتا کیا ہے کہ ہم وہ سے پہلے پیش لگاتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تو آپ نے الف مکسورہ کو پیش میں نہیں بدلنا, اس کو زبر میں ہی رہنے دینا ہے, تاکہ پتہ چلے نا کہ یہ جو ہے یہ آپ کا الف مکسورہ ہے. اگر آپ پیش لگا دیں گے تو پیش جو ہوتی ہے وہ الف مکسورہ پیش میں تو چینج ہی نہیں ہوتی, تو آپ نے وہ پیش میں چینج ہوتی ہے, الف مکسورہ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی, اس کو آپ نے یہاں پہ ظاہر کرنا ہے. تو مصطفونہ بنے گا, اس کی جمع بنے گی, ٹھیک ہے. وہ نون تو جمع کے لیے لگا رہے ہیں نا, وہ تو جمع کے لیے ایڈ ہو رہا ہے, لیکن پیچھے فا پہ آپ نے زبر کو برقرار رکھنا ہے, فا کے اوپر, لیکن اس کو کھڑی زبر کو اس میں چینج کر دینا. یہ پھر بھی الف مکسورہ ہی رہے گا. میں آپ سے کچھ شروع سے سمجھا رہی ہوں کہ یا سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مکسورہ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے مصحف میں, ہمارے جو پاکستانی پرشین مصحف ہیں ان میں موسیٰ اس طرح بھی لکھا ہوا ہے, لیکن جب موسیٰ کو آگے ملاتے ہیں
تو موسیٰ کی الف کو اس الف کو زبر میں چینج کر کے آگے ملاتے ہیں. آپ قرآن مجید میں غور کیجئے گا, جب اس کے آگے کوئی اس کو ملانے کے لیے, میں نے خود یہ مثالیں دیکھی ہیں, میں نے کہا یہ کبھی الف لکھا ہوا ہے کبھی یہ لکھا ہوا ہے, تو ملانے کے لیے اس کو پھر چینج کرتے ہیں, کیونکہ ہم کھڑی زبر کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ نہیں ملا سکتے. تو آپ بات وہی ہے کہ وہ کھڑی زبر ہی رہے گی, وہ صرف وہ آپ کا زبر میں چینج ہو جائے گا, کیونکہ ملانا ہے آپ نے واو کے ساتھ اس کو. اچھا, اسم مکسور سے جمع سالم بناتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے, آتم کا اضافہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور الف لفظ واپس, جو الف ہے اس کا اصلی لفظ واو ہے وہ واپس لانا ہے, اسواتن بن جائے, ٹھیک ہے, اور حبلہ سے کیا بن جائے گا, حبلہ یاتن بن جائے گا. یاتن, یا جو یا ہے وہ آپ کی واپس آئے گی یہاں پہ, بلکہ یا موجود ہی ہے یہاں پہ, تو وہ آپ کی اب لکھی جائے گی یہاں پہ, اب پڑھی بھی جائے گی, حبلہ یاتن ہو جائے گا. یہ آپ کا جو زبر ہے یہ آپ کا الف مکسورہ ہی ہے, یا سے پہلے زبر آ رہی ہے, اور یہ والی یا جو ہے اس کے اوپر ہم نے اس لیے زبر لگایا کہ آگے ہم نے الف ایڈ کرنا ہے, تو الف سے پہلے زبر دینی ضروری ہوتی ہے, حملہ یاتن بن جاتا ہے. اچھا جی, اسم تفضیل برتری یعنی کمپیریزن کی مؤنث صفات کا چارٹ یہ ہے. اچھا, اب اس کو اسم تفضیل کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, وہ اس کا بھی وزن کیا ہوتا ہے, کبرا. کبرا کیا ہے, مؤنث ہے. کس کی مؤنث ہے, یہ بھی اسم تفضیل ہے نا. اسم تفضیل جو اکبر کی, ہاں اکبر کی, تو اکبر بھی اسم تفضیل ہے. ہاں, افعلو کا وزن ہوتا ہے, پھر فولا کا وزن کیا ہوتا ہے, وہ مؤنث ہوتا ہے. دونوں اسم تفضیل ہیں. اکبرو کی مؤنث کیا ہے, کبرا ہے, وہ فولا کا وزن ہے. تو فولا کا جو وزن ہے وہ ظاہر آپ کا کیا ہے, وہ آپ کا اسم مکسور ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ مؤنث جو ہے, جتنی بھی مؤنث آئیں گی اسم تفضیل کی, وہ اسی وزن پہ آئیں گی. اچھا, اس کا چارٹ بناتے ہیں تو واحد کے لیے یہ جو ہے آپ کی دیکھیں, آپ کا فولا کیا ہے, یہ آپ کا فولا فولا فولا, موسا موسا موسا, لبنا لبنا لبنا, بشرا بشرا بشرا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ کیا ہوتے ہیں, اب بچپن آپ کو ابھی تک تو یہ پڑھایا گیا کہ یہ مبنی ہے, مبنی ہے, یہ یہی بتایا جاتا ہے نا کہ موسا مبنی ہے, لیکن مبنی نہیں ہوتا, یہ اسم مکسور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, یہ اسم مکسور ہوتا ہے. اور اسم مکسور جو ہوتا ہے وہ اس کا تینوں حالتوں میں اعراب ہڈن ہوتا ہے, ہڈن ہوتا ہے. رفعی حالت آپ کو خود دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ رفعی حالت ہے, نصبی ہے یا جری ہے. جملے میں جب یوز کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں, قرآن مجید میں پڑھتے ہیں, واحد کی صورت میں, ہاں واحد کی صورت میں آپ کا تینوں طریقے سے کیا ہوگا, وہ اس کا اعراب مبنی ہوگا. لیکن مثنیٰ میں کیا ہے, پھر اس کا آپ کا اعراب جو ہے اس میں مبنی ہے. یہاں پر کیا بن گیا, فعلا یعنی, آنی کے اضافہ کر دیا, یا کے اوپر زبر کر دی الف. اب یہ جو اب دیکھیں یہاں پہ یا کے اوپر زبر آ رہی ہے, دیکھیں آپ یہاں پہ یا پہ زبر آ رہی ہے, لام پہ نہیں آ رہی, یا پہ زبر آ رہی ہے. اور اس یا پہ زبر جو ہے اس کو ہم نے سیدھی زبر میں چینج کر دیا, کیونکہ آگے ہم نے ملا کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے یہ الف مکسورہ ہی, یا کے اوپر کھڑی زبر ہی ہے, بٹ چونکہ ملانا ہے اس لیے اس کو سیدھی زیر کر دیا گیا. فالا یعنی, فالا یعنی, فالا یعنی. اس کے بعد اس کی جمع جو بنے گی, چونکہ یہ مؤنث ہے تو اس کی مؤنث بنے گی فعلیاتن, فعلیاتن اور فولیات. اچھا سوری, فولیاتن, فولا چل رہا ہے نا, تو فولیاتن فولیاتن, یہ سمجھ میں آ گیا. اب جمع مکسر کیسے بنے گی, جمع مکسر جو بنے گی وہ آپ کی فعلن, فعلن اور فعلن بنے گی. کس کی جمع مکسر بنے گی, جمع مکسر کس کی بنتی ہے, فولا کی. دیکھیں یہ اگر مؤنث ہے تب تو آپ بنائیں گے مؤنث کی جمع, فولا کے وزن پہ کوئی, اگر مذکر آ رہا ہے, کوئی مذکر بھی تو آتا ہے نا, جیسے مرد ہم نے پڑھا تھا, کوئی حبلہ تو نہیں, حبلہ بھی مؤنث ہی ہے. اور فرض کریں آپ کا رج آ رہا ہے, رج آ رہا ہے نا, تو مصدر ہے وہ, ٹھیک ہے. تو پھر اس کا اگر آپ نے بنانا ہے, کوئی مذکر لفظ آ گیا تو پھر اس کی جمع مکسر کیا بنے گی, پھر وہ فولن, فولن اور فولن. تو یہ آپ نے اوپر بھی بنائی ہے,
یہ آپ نے اوپر بھی بنائی ہے نا، سودن سودن، وہاں پر آپ نے کیا کیا تھا، سودن، تو بالکل اسی طرح بنائی تھی. تو جمع مکسر جو ہے وہ آپ کی الف ممدودہ میں بھی سیم بن رہی ہے اور الف مکسورہ میں بھی سیم بن رہی ہے. جمع مکسر دونوں کی جمع مکسر سیم بنے گی. جمع مؤنث سالم میں فرق آ جائے گا. اگر مؤنث کا لفظ ہے تو آپ اس کی یہ بنائیں گے، اور جمع مکسر ہے تو اس کا یہ بنائیں گے. تو اس کو جیسے جیسے ہم کریں گے نا، مثالوں کے ساتھ چیک کریں گے آگے یا چیزیں کریں گے، تو پھر اس میں آپ کا وہ ہو جائے گا. اس کے بعد اسم منقوص آ رہا ہے. اسم منقوص جو ہے اس کو رہنے دیتے ہیں ابھی، کیونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ الف تانیث پڑھا ہے. اسم منقوص جو ہے یہ اس میں یا سے پہلے جو ہوتی ہے زیر ہوتی ہے، اس میں یا سے پہلے زبر تھی، بس یہ فرق سمجھ لیں. اسم منقوص اور اسم مکسور دونوں کا ڈفرنس سمجھ لیں. مکسور آج ہم نے پڑھا ہے، اسم مکسور، الف مکسورہ بھی پڑھا اور اسم مکسور بھی پڑھا. اسم مکسور وہ ہوتا ہے جس میں یا سے پہلے زبر ہوتی ہے، جس کو کھڑی زبر میں بھی چینج کر دیا جاتا ہے. اسم منقوص وہ ہوتا ہے جس میں یا سے پہلے زیر ہوتی ہے. قاضی، ہادی، دائی، یہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، اس کو بعد میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. ابھی اسی کو ابزارو کریں، تھوڑا تھوڑا لے کے چلیں گے. شروع کے 1-2 ٹاپک مشکل ہیں اس میں، اور ان میں سب سے مشکل ٹاپک یہی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آسانی آسانی آپ. تو یہاں پر یہ آج جو چیز ہم پڑھی ہے اس کو مین ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے الف التانیث. اور الف التانیث جو ہے وہ اس میں جو دو اس کی قسمیں ہوتی ہیں، وہ ایک ہوتی ہے الف مکسورہ اور ایک ہوتی ہے الف ممدودہ. الف کی بات کر رہی ہوں، الف مکسورہ اور الف ممدودہ. اور یہ جب آتے ہیں تو وہ اسما جو ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، مؤنث ہوتے ہیں، چاہے وہ جمع کی شکل میں آئے، چاہے وہ آپ کے مصدر کی شکل میں آئے، چاہے وہ آپ کے صفت کی شکل میں آئے، چاہے وہ نون کی شکل میں آئے. چاروں صورتوں میں وہ مؤنث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو مؤنث کہا جائے گا کیونکہ الف مکسورہ آ گیا. اسی طرح الف ممدودہ والے جتنے ہوتے ہیں اس میں الوان و عیوب ہوتے ہیں، اور وہ جو ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک ہی پیش آتی ہے، وہ غیر منصرف، اور اس کا ایک ہی وزن ہے. دیکھیں آپ نے الف مکسورہ میں 4-5 وزن پڑھے تھے نا، فعلا بھی پڑھا، فعلا بھی پڑھا، فعلا بھی پڑھا، اور فعلا بھی پڑھا ہے نا. اب اس میں آپ نے ایک ہی وزن پڑھا ہے. اسم ممدود جو آپ کا الف ممدودہ تھا اس میں ایک ہی وزن ہے، فعلا کا، اور وہ الوان و عجوب کے لیے یوز ہوتا ہے. الوان و عجوب کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس میں کلرز بھی آئیں گے اور وہ بھی آئیں گے. مین چیزیں یہی ہیں. اور پھر اس کو ہم نے واحد سے مثنیٰ کیسے بنانا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے. تو اس کو جب بھی پڑھانا ہو تو سمجھا، آپ کو سمجھا وہ ہونا چاہیے، آپ کی سمجھ میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. باقی جو ہے اس کے آپ نوٹس بنائیں نہ بنائیں، کاپی میں لکھیں نہ لکھیں، وہ ایک الگ چیز ہے. سمجھ آنی سب سے پہلے ضروری ہے. یا ہم نے جو پڑھا کیا ہمیں سمجھ آیا یا نہیں آیا، کوئی پوائنٹ ایسا رہ گیا جو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، تو اس کو دوبارہ سے دیکھیے گا. میں آپ کو بلکہ اس کا تھوڑا سا یہ بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس کا جو سر ہیں نا، کون ہے وہ، عامر سہیل، ان کا لیکچر بھی سن لیں. 2018 پارٹ 2 کا لیکچر آپ سن لیں، میں آپ کو فارورڈ کر دوں گی. 2018 پارٹ 2 کا لیکچر سن لیں. جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ بہترین طور پہ اور سمجھ میں آ جائیں. ٹھیک ہے، بجائے میرا ہی ریوائز کرنے کے لیکچر اس طرح سے کرنے کے، ایک دفعہ ان کو سن لیں تو یہ چیزیں پھر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں. تو ان کا پہلا لیکچر جو ہے نمبر 1 2018 پارٹ 2 کا، یوٹیوب سے آپ اس کو سن لیجئے. تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن چیزیں آپ کو مور کلیئر ہو جائیں گی کہ میں نے کیا بتایا. 2 لوگوں سے جب سنیں گے نا تو چیزیں سمجھ آ جائیں. تو بہرحال جتنا میری استطاعت تھی اتنا میں نے سمجھا دیا، اور اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی. اگر کوئی کمی بیشی یا غلطی ہوئی، جیسے مجھے کوئی فیل ہوئی بعد میں، تو میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں پھر بتا سکتی ہوں، لیکن میرے خیال میں کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو بس انہوں نے یہ کیا کہ الف ممدودہ کو پہلے بتا دیا سارا، اور الف مکسورہ کو بعد میں لے آئے، اس کی گردان کو بعد میں لے آئے. اور دونوں کی گردانوں میں کیا فرق ہے وہ آپ دیکھ لیں. یہاں پر آپ کے تینوں ایک ہی ہیں،
وہاں پر تینوں ایک ہی ہیں. وہاں پر بھی آپ کا وہاں پر آپ نے واحد کیا سے تھا؟ ہے. ہاں فعلاء. دیکھیں ایک بات یاد رکھنی ہے، یہ فعلاء ہے اور وہ فعلاء نہیں ہے، وہ فعلاء ہے، اس پہ زبر ہے. سودا سودا میں زبر آ رہی ہے سین پہ، فعلاء کے وزن پہ. اس کی بھی جمع مکسر اسی طرح بنیں گی. ٹھیک ہے، اسی طرح بنیں گی. اس میں ٹیچر تھی فعلن، اس میں فعلن ہے. آپ نے دکھایا تھا نا جب سلائیڈ، تو اس میں فعلن تھی، اس میں فعلن ہے ٹیچر. وہ سلائیڈ ہم پیچھے دیکھ سکتے ہیں ٹیچر؟ ہاں سودن تھا نا، نہیں اس میں فعلن تھا نا. جی اس ٹیچر، میں اس میں بھی آئی. فعلن. ہاں تو وہ جی سودن ٹیچر، جمع بنوایا تھا نا، مکسر. وہ سودن جی جی بنوایا تھا. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہے، یہ فعلن ہے. سودن ہمرن، اس میں فعلن ہمرن. ہاں تو کیا بنے گا پھر یہ فعلن تو اس فعلن سے کبرن. دیکھیں میری بات سنیں، لیکن جب کبارون ہوتے ہیں اس کے پیچھے. اب آپ جب جائیں گے نا جمع مکسر، آپ نے پڑھی ہے نا، اس کے اوزان بھی پڑھے ہیں، مدینہ بک میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں جی جی، جمع کہ مکسر کے کہ 20 سے اوزان زائد ہوتے ہیں. اوزان ہوتے ہیں. اچھا، جی اب اس میں جو اوزان جی، 20 فعلن سے کے زائد. وزن پہ وہ بھی آپ چیک کر لیں، جو آپ کے جی فعلن کے وزن پہ وہ بھی چیک کر لیں. دونوں کا آپ کو ڈفرینس پتہ چل ٹھیک جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں آپ کو وہاں سے بھی تھوڑا سا یا تو پکچر بنا کے بھیج دوں گی یا کچھ کہ آپ کو دیکھ لیں گے اس کے کون کون سے اوزان ہوتے ہیں. جمع مکسر کے بہت سارے اوزان ہوتے ہیں، فعلن کے وزن پہ بھی ہیں، فعلن کے وزن پہ بھی ہیں. سوارن، جیسے فعلن پہ سوارن ہے. لیکن اس جو فعلن آپ بنائیں گے اس کا جو واحد ہوگا وہ نہیں سودا ہے نا، تو فعلاء ہے. فعلاء میں لکھ کے بتا دوں. ہاں تو اس کو ایک مثال یاد رکھیں گے تو تبھی آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ یہ دیکھیں. اور اس کو یہ فرسٹ چیپٹر ہے تو اس کو تھوڑا سا یہ آپ کا نہیں کیسے لکھا تھا، یہی تھا نا فعلاء، یہی وزن تھا نا اوپر. جی ٹیچر یہی تھا. فعلاء یہی ہے نا، فعلاء. تو فعلاء یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے. یہ معرب ہے، یہ جو ہے یہ معرب ہے، بٹ وہ جو ہے وہ آپ کا، اس کو آپ کیا کہیں گے، اس کا اعراب ہڈن ہے، اس کا تینوں صورتوں میں ہڈن ہے. جو آپ نے پڑھا ہے نا فولا، کبرا کبرا کبرا، اس میں آپ کا موسا موسا موسا، اس کا تینوں آرتوں میں اعراب ہڈن. اس میں اعراب نظر آ رہا ہے، اس میں اعراب ظاہر ہے، پیش آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے. غیر منصرف تو ہے لیکن اس میں تینوں میں ہڈن. لیکن واحد میں بدلتا نہیں ہے نا ٹیچر، اس میں بھی واحد میں ہاں واحد، بدل جاتا ہے. ہاں بدل رہا ہے نا، تو وہی میں اس لیے تو مورب لکھا ہے نا. تو مورب کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے. مبنی ہوتا ہے، اب یہ غیر منصرف ہے اور وہ اب مبنی ہے. مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے، وہ ہڈن ہوتا ہے. صحیح. مبنی کا اعراب، اس کو مبنی کیوں کہتے ہیں، اس کو مبنی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا اعراب ہڈن ہوتا ہے تینوں صورتوں میں. جیسے حاضہ مبنی ہے تو حاضہ کا اعراب تینوں حالتوں میں ہڈن ہوتا ہے. اسی طرح موسا موسا تینوں حالتوں میں. بٹ حاضہ اسم اشارہ ہے اور وہ اسم مکسور ہے. اسم مکسور جو ہوتا ہے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں ہڈن ہوتا ہے. اور یہ جو ہے ابھی جو ہم پڑھے اسم منقوص پڑھنے والے ہیں، اس کا دو حالتوں میں ہڈن ہوتا ہے، اور جو نسبی حالت ہوتی ہے اس میں ظاہر ہوتا ہے. آگے ہم پڑھیں گے نا اسم مکسور پڑھنے والے ہیں، منقوص پڑھنے والے. منقوص آج ہم نے اسم مکسور پڑھا ہے. مکسور میں یہ ہوتا ہے کہ یا سے پہلے زبر آتی ہے، ٹھیک ہے. اور منقوص میں کیا ہوتا ہے، ہمیشہ یا سے پہلے، جیسے وادی نادی قاضی، یا سے پہلے، یہ بھی اسم ہی ہے نا وادیون، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، یا سے پہلے زیر آتی ہے. یا سے پہلے زبر آ جائے تو وہ اسم مکسور، یا سے پہلے زیر آ جائے تو اسم منقوص، ٹھیک ہے. تو یہ اسم منقوص سارے ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس پہ اتنا کوئی سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی چیزیں اس میں ہمیں بنی بنائی ملتی ہیں اس میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اس کو سمجھ لیا، پڑھ لیا. لیکن میں ریکمینڈ آپ کو پھر بھی کر رہی ہوں کہ ایک دفعہ لیکچر سننا ہوگا، ٹھیک ہے. جو کسر رہ گئی وہاں سے پوری، میں خود بھی کوشش کروں گی سننے کی، مجھے ٹائم ملا
تو انشاءاللہ میں خود بھی لگاؤں گی. اور اگر کوئی ہے جھول رہ گیا بیچ میں, نہیں رہنا چاہیے نا, پوری چیز سمجھ آنی چاہیے, تو وہ انشاءاللہ پھر آپ کا نکل جائے گا, آپ کو کمپلیٹلی سیٹسفائی ہو جائیں گے آپ. ہمارے پاس ایک آپشن ہے تو ہم کیوں نہ یوز کریں, ہے نا, تو اس کو آپشن کو یوز کریں. لیکن صرف آپ کا ٹیچر سے سمجھ نہیں آتا. اگر آپ یہاں نہ پڑھتے نا اور آپ سیدھے جاتے تو پھر شاید آپ کو چیزیں سمجھ میں نہ آتی اس طرح سے, کیونکہ میں نے ایک ایک چیز کو کھول کے ایکسپلین کیا. ٹھیک ہے, اب جو کسر رہ گیا وہ آپ کی وہاں سے پوری ہوگی. کسر نہیں ٹیچر بس پکا ہو جائے گا, ہاں ایک دفعہ پکا ہو جائے گا. بالکل ریوائز تو کرنا ہی ہوتا ہے. جو لیسن بھی آپ پڑھتے ہیں اس کو 24 گھنٹے میں آپ نے لازم ریوائز کرنا ہوتا ہے. اس کے نوٹس بنانے ہوتے ہیں, اس کو اگلی کلاس سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے. ایک دفعہ اس کو جتنا جلدی اس کو دوبارہ ریوائز کرنے اتنا اچھا ہوتا ہے, ورنہ وہ پھر ذہن سے نکل جاتا ہے اور چیزیں گھس جاتی ہیں ذہن میں. ٹھیک ہے, چلیے تو ہم انشاءاللہ اس منقوص نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ آج ہمارے یہاں پہ وعلیکم السلام. کینیڈا ڈے تھا, لیکن نہیں دل چاہ رہا تھا سائمہ کو بلانے کو, لیکن میں نے کہا پچھلی بار بھی کلاس نہیں ہوئی تو کر لیتے ہیں, اور ایسا نہ ہو ویٹ کرتے رہے ہم, میں جاؤں ہی نہیں. دل چاہ رہا تھا سوئے رہے ہیں, چھٹی ہے نا یہاں پہ, تو چلیں ان کوئی لوگوں کا نہیں. انڈیپینڈنس ڈے تھا ٹیچر کا. اچھا, آپ کا انڈیپینڈنس ڈے کیسے ہے؟ نہیں میں پوچھی ہوں کیا ان لوگوں کا کینیڈا والوں نہیں, کا. ہمارا کینیڈا والوں کا آج جو تھا فیملی ڈے تھا. ہمارے لانگ ویکنڈ آتے رہتے ہیں, میں ان میں بھی پڑھاتی رہتی ہوں. ہاں لانگ ویکنڈ تو بھی تو مجھے وہ بھی لینی ہے, اسسمنٹس بھی لینی ہے, تو وہ بھی آج دن کو چلیں گی نا منڈے. ٹھیک ہے.